السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ ماہنامہ میگزین نونہال۔ اسے پبلش کیا ہمدرد فاؤنڈیشن نے اور اسے آپ کے لیے پڑھا تحسین شفقت نے۔ اس رسالے کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرفراز احمد خان نے۔ اگر آپ بھی کتابوں کے سلسلے میں ہم سے تعاون کرنا چاہیں تو رابطہ کریں 03214342 867 03214342 زیادہ سے زیادہ کتابیں اسپانسر کریں اور علم کے خزانے کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ۔ سماعت فرمائیے بچوں کا پسندیدہ میگزین نونہال۔ دہشت زدہ محمد اویس بلوچ۔ میں اور حمزہ ضلع ایبٹ آباد کے روپڑ نامی علاقے کے ایک مدرسے کے طالب علم تھے۔ ہمارے لیے یہ علاقہ بالکل نیا تھا۔ میرپور سے صرف میں اور حمزہ ہی یہاں اجنبی تھے، باقی تمام طلبہ مقامی تھے۔ قاری صاحب نے مدرسے کے ایک گوشے میں ہمیں ایک کمرے کی جگہ دے دی تھی۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑوں پر اونچے نیچے اور گھنے گھنے درخت تھے، قریب ہی ایک گھنا جنگل بھی تھا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں راتوں کو اکثر ریچھ اور ببر شیر جنگل سے نکل کر آبادی کا رخ کرتے ہیں، اس لیے میں اور حمزہ زیادہ دیر باہر نہیں نکلتے تھے، رات کو تو بالکل بھی نہیں نکلتے تھے۔ ایک دن رات 11 بجے کا وقت تھا، میں اور حمزہ کمرے میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 2 آدم خوروں کی علاقائی قبرستان میں ایک قبر کھودنے کی کوشش۔ حمزہ نے سرخی پڑھ کر اخبار میں سے نظریں ہٹا کر حیرانی کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اچانک ہمیں ایک زوردار آواز سنائی دی، جیسے کسی ٹین کی چادر پر کسی نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہو۔ ہم دونوں بہت گھبرا گئے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ حمزہ نے سہمتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کوئی ریچھ یا ببر شیر وغیرہ تو نہیں آ ٹپکا؟ کیا یہ آدم خور تو نہیں آ گئے؟ آدم خور؟ ڈر کے مارے حمزہ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ زور زور سے رونا شروع کرنے لگا۔ جل تو جلال تو، صاحب کمال تو، آئی بلا کو ٹال تو، کوئی نہیں ہے، ڈرو مت، میں نے حمزہ کی ہمت بندھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بلی وغیرہ ہوگی جس نے باورچی خانے کی چھت پر چھلانگ لگائی ہوگی۔ چھت لوہے کی چادر کی ہے۔ اندر ہی اندر میں خود بھی بہت خوفزدہ تھا، کیونکہ ہم یہاں اجنبی تھے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں۔ ہماری نظریں اس کھڑکی کی جانب ٹکی ہوئی تھیں جس سے ہمیں یہ آواز سنائی دی تھی۔ اب ہمیں وہاں سے ایک اور آواز بھی آنے لگی، جیسے کوئی جانور کوئی سخت چیز چبا رہا ہے۔ یہ آواز تو ہڈی چبانے جیسی ہے، میں نے حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں سچ مچ میں آدم خور تو نہیں آ گئے؟ آدم خور؟ حمزہ نے ہکلایا اور شروع ہو گیا۔ جل تو جلال تو، صاحب کمال تو، آئی بلا کو ٹال تو، چلو باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر ہال کی دوسری کونے کی طرف لپکا، جہاں ایک مضبوط لکڑی کا موٹا سا ڈنڈا دیوار کے ساتھ رکھا تھا، اور وہ اٹھا لیا۔ میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ نہیں احمد، حمزہ نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خیر ہم نے حوصلہ کر کے دروازے کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ ابھی دروازے پر پہنچنے ہی والے تھے کہ ایک بار پھر وہ زوردار آواز سنائی دی۔ اس بار اس آواز کے ساتھ کسی مرد کی ایک باروب اور بھاری آواز بھی ابھری۔ ہم ٹھٹک کر رہ گئے، ہمارے قدم سست پڑ گئے۔ حمزہ میرا اور میں اس کا منہ تکنے لگا۔ آج تو برے پھنسے، میں نے کہا، اور پھر میں اوپر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑایا، یا اللہ اب ہم کیا کریں؟ حمزہ کی زبان پر وہی ورد تھا، جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ ارے حمزہ، ایک بار پھر وہ مردانہ بھاری بھرکم آواز ابھری۔ اس دفعہ تو اس نے حمزہ کا نام بھی لیا تھا۔ یہ سن کر ہم دہل گئے۔ اس نے میرا نام پکارا ہے، حمزہ نے ڈر کے مارے مجھ سے چپکتے ہوئے کہا۔ احمد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حمزہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ زور زور سے جل تو جلال تو کا ورد بھی کیے جا رہا تھا۔ میں بھی منہ ہی منہ میں دعائیں پڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔
میں پریشانی سے سر کھجا رہا تھا. ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں حمزہ سے مخاطب ہوا. حمزہ، قاری صاحب اوپر چھت پر تو سوتے ہیں، کہیں یہ آواز ان کی تو نہیں ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے شاید، حمزہ نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا. خوف کے مارے ہمارا برا حال تھا. یہ خیال آتے ہی کہ جب ہمارا کوئی حوصلہ بڑھا تو پھر ہم دروازے کی طرف لپکے. ابھی ہم اس کشمکش میں ہی تھے کہ دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں، وہ آواز پھر سے ابھری. احمد، باہر آؤ، ذرا بکرے کو دیکھو تو کیا ہوا اسے. یہ سن کر میری تو جان میں جان آ گئی. یہ تو قاری صاحب ہی تھے جو کب سے اوپر سے آوازیں لگا رہے تھے. میرا تو خوف جاتا رہا مگر حمزہ اب تک خوف زدہ تھا. کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہ آدم خور ہی ہے، یہ ہمیں پھنسانے کے لیے ایسی چال چل رہا ہے. حمزہ کی بات سن کر میں دل ہی دل میں خوب ہنسا. میں نے دروازہ کھولا، ہم باہر آ گئے. جس طرف سے آواز آئی تھی ہم اس طرف چل پڑے، میں آگے آگے اور حمزہ پیچھے پیچھے. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم دیکھ کر ہماری ہنسی چھوٹ گئی. ہم خود اپنے ہی اوپر خوب ہنسنے لگے. ہم نے دیکھا کہ وہ بکرا جو آج کسی نے مدرسے کے لیے قاری صاحب کو وقف کر دیا تھا، ایک لوہے کی چادر سے بنے ہوئے ریڑے سے بندھا ہوا تھا. جب بکرا کچھ کھانے کی نیت سے باورچی خانے کی طرف بڑھا تو اس سے بندھا ہوا وہ ریڑا گرنے اور گھسٹنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی تھی، اور ہمیں جو ہڈی چبانے کی آواز آ رہی تھی وہ آج صبح والی سوکھی روٹیوں کے چبانے کی آواز تھی جو بکرے میاں بڑے سکون کے ساتھ چبا چبا کر لطف اندوز ہو رہے تھے. جیکی، جاوید اقبال صدیقی. امی دیکھیے تو کتنا خوبصورت ہے، بالکل سفید ہے، اسے ہم رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا، عبداللہ تم اسے لے کر کیوں آئے ہو؟ اسے ہم رکھیں گے کہاں؟ امی اسے پیاس لگ رہی ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دیں. یہ کہتے ہوئے عبداللہ اندر گیا اور ایک پرانے برتن میں پانی لا کر اس کے آگے رکھ دیا. اس نے پانی ایسے پینا شروع کر دیا جیسے کئی دنوں کا پیاسا ہو. جب وہ پانی پی چکا تو عبداللہ نے ڈبل روٹی لا کر اسے دے دی جو اس نے جلدی جلدی کھا لی. وہ مسلسل عبداللہ کو دیکھے جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پتلی سی دم بھی ہلاتا جا رہا تھا. واقعی وہ اچھی نسل کا سفید رنگ کا پلہ تھا. ہمارے پاس اسے رکھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی مگر عبداللہ کی ضد کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے گیٹ کے باہر بنے چبوترے پر رہنے کے لیے جگہ بنا دی، جہاں عبداللہ اسے وقت پر کھانا اور پانی دے دیتا اور وہ وہاں بیٹھا رہتا. اس طرح چند مہینوں میں وہ بڑا ہو گیا اور پلے سے ایک موٹا تازہ خوبصورت کتا بن گیا. عبداللہ نے اس کا نام جیکی رکھا تھا. جیکی خاموشی سے چبوترے پر بیٹھا رہتا. گلی میں کسی بھی پیدل سوار گزرنے والے کو اس نے کبھی کچھ نہیں کہا. ہاں، رات میں کبھی کبھار وہ کسی آوارہ کتے یا جانور کو دیکھ لیتا تو بھونکنا شروع کر دیتا. عام طور پر وہ گھر سے باہر دروازے کے پاس لگے پودوں کے نیچے آرام کرتا رہتا. اگر عبداللہ کسی کام سے جاتا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ گلی کے کونے تک جاتا اور پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا. میرے بیٹے عبداللہ نے ایک بٹیر بھی پال رکھا تھا جس کے پر کٹے ہوئے تھے اور جو عام طور پر پنجرے میں بند رہتا تھا. ایک دن شام کے وقت وہ کہیں باہر نکل گیا. جیکی نے اسے روکا، واپس گھر لانے میں کوشش کی. اس دوران سورج غروب ہو گیا. کتوں کے ایک ساتھ بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں. دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو 3-4 کتے جیکی پر حملہ کر رہے تھے. جیکی کا انداز ایسا تھا جیسے کسی چیز کی حفاظت کر رہا ہو. عبداللہ نے کتوں کو بھگایا اور جیکی کے زخموں پر مرہم لگانے لگا تو دیکھا کہ اس نے بٹیر کو اپنے نیچے چھپا رکھا تھا. اگلی صبح جانوروں کے ڈاکٹر سے دوا لی اور انجیکشن لگوایا. اسی طرح تقریباً 1 ہفتہ علاج کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. بٹیر زندہ سلامت تھا. اس طرح اس نے اپنی جان پر کھیل کر بٹیر کی جان بچائی. گرمی کا موسم تھا. ہمارے پڑوسی کے گھر سے پانی بہہ کر گلی میں آ گیا. جیکی نے جب پانی دیکھا تو جا کر اس پہ بیٹھ گیا اور بعد میں جب پانی سوکھ گیا تو اس نے گیلی جگہ کھود کر ایک گڑھا بنایا اور اس میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد جب پڑوسن نے دروازہ کھولا تو دیکھا جیکی مزے سے گڑھے میں سو رہا ہے. انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور سوئے ہوئے جیکی کو دے مارا. اچانک پتھر لگنے سے وہ بیچارہ درد کے مارے چیخنے لگا. میں گھبرا کر باہر نکلی. خدایا، جیکی کو کیا ہو گیا ہے؟ جیکی بھاگ کر میرے پاس آیا. مجھے دیکھتے ہی پڑوسن کہنے لگی کہ اگر کتا رکھنا ہے تو گھر کے اندر رکھو، اس نے ہماری جگہ خراب کر دی ہے. کچھ عرصے بعد میں عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئی.
پاکستان واپس آنے پر اپنے دروازے کے سامنے جب میں گاڑی سے اتری تو پڑوسوں نے نہ صرف میرے گلے میں پھولوں کا خوبصورت ہار ڈالا اور آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کے بوسے لینے لگی۔ ان کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گئی۔ اس دن پڑوسن نے بتایا کہ میرا بیٹا گلی میں کھیل رہا تھا، قریبی کوڑے کے ڈھیر سے ایک سانپ رینگتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ سانپ کے ڈسنے سے پہلے ہی جیکی نے پکڑ کر اسے بھنبوڑ دیا۔ میں جلدی سے آئی تو جیکی سانپ کو مار چکا تھا۔ جیکی نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ میں اپنے سابقہ رویے پر تم سے معافی چاہتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ بے زبان جانوروں کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ دست شفا عمار حسین۔ اللہ نے ڈاکٹر حیدر کو کئی صلاحیتوں سے نوازا ہے جن کی مدد سے وہ مرض کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ قدرت نے شاید انہیں خاص دست شفا عنایت کر رکھا ہے۔ اقبال میرے بچپن کا دوست ہے۔ کچھ عرصے سے اسے بدہضمی کی شکایت تھی۔ وہ بہت خوش خوراک تھا لیکن اب کچھ کھاتا تو ہضم نہ ہوتا۔ معدے کے امراض کے ماہرین سے علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہوا۔ ایک دن میں اقبال کو لے کر ڈاکٹر حیدر کے پاس پہنچا اور تفصیل سے اقبال کے مسئلے سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب خود اقبال سے بھی اس کا حال اور سے سنتے رہے اور کئی سوال کر کے مسئلے کا تمام پہلوؤں کے بارے میں تفصیلات کو نوٹ کرتے رہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا، بیٹا بالکل فکر نہ کرو، انشاءاللہ کل ہی سے سب کچھ بالکل معمول کے مطابق کھانے لگو گے۔ تمہارے لیے بہترین دوا تیار ہے۔ یہ دوا میری ساری عمر کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ تم اس کے چند قطرے ابھی میرے سامنے پانی میں ملا کر پی لو۔ اقبال نے فوراً ان سے دوا لے کر پانی میں اس کے چند قطرے ملائے اور پانی پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد بات کرنے کے بعد ڈاکٹر حیدر بولے، لو جی، اب تمہارا معدہ تمام نقائص سے پاک ہو چکا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی دوا واقعی جادو اثر ہے۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں، اقبال نے جواب دیا۔ ڈاکٹر حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اقبال بیٹا گھر جاؤ اور جو دل چاہے پیٹ بھر کر کھاؤ، صرف بازاری کھانوں سے پرہیز کرنا۔ کھانے کا ایک اصول یہ ہے کہ کھانا کم اور خوب چبا کر کھایا جائے۔ یاد رکھو، تمہیں جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں بدہضمی ہوئی تو میں پریکٹس چھوڑ دوں گا۔ پھر ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں رات گئے تک اقبال کے فون کا منتظر رہا کہ کہیں اس کے معدے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی، مگر اس کا فون نہیں آیا۔ اگلے روز اقبال کی والدہ نے خوشخبری سنائی کہ اقبال بالکل ٹھیک ہے، بہت خوش ہے اور بہت رغبت سے کھا رہا ہے۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ 2 دن بعد میں یہ سوچ کر ڈاکٹر حیدر کے پاس چلا گیا کہ ان سے اس حیرت انگیز دوا کے متعلق پوچھوں گا جو ان کی ساری عمر کے تجربے کا نچوڑ تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر انہیں اقبال کا سارا احوال سنایا اور ان سے دوا کی قیمت دریافت کی تاکہ خرید سکوں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی نشست سے اٹھے اور مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، وہ تو محض سادہ پانی تھا۔ وہ میرے حیرت میں ڈوبے ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید بولے کہ آپ کے دوست کو دراصل کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ زیادہ اور بازاری کھانے کے ساتھ ساتھ اسے وہم بھی ہو گیا تھا کہ وہ جیسے ہی کچھ کھائے گا اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ میں نے تو بس اس کا نفسیاتی علاج کر کے وہم کی بیماری سے اسے نکالا۔ اسے اسی علاج کی ضرورت تھی۔ اب اگر وہ میری ہدایت پر عمل کرتا رہا تو اسے انشاءاللہ تعالی کبھی یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اور واقعی اقبال کو اس علاج اور ہدایت کے بعد اس مسئلے کا سامنا کبھی نہیں ہوا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ جذبہ باہم، محمد آصف، علامہ محمد اقبال اور ان کے ملازم۔ علامہ اقبال کے تمام ملازموں میں علی بخش نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ جس تندہی اور خلوص سے اس نے علامہ اقبال کے ساتھ نبھایا وہ ناپید ہے۔ علی بخش موضع اٹل گڑھ ہوشیار پور کا رہنے والا تھا۔ گورنمنٹ کالج کی پروفیسری کے زمانے میں علامہ بھاٹی دروازے کے اندر رہتے تھے۔ ان کے مکان کے سامنے ہی اسلامیہ کالج کے پرنسپل مولوی حاکم علی رہتے تھے۔ علی بخش ملازمت کی تلاش میں لاہور میں ایک رشتہ دار کے پاس آیا تو اسے مولوی صاحب کے ہاں 4 روپے ماہوار پر ملازمت مل گئی۔ ابھی اسے ملازمت میں 3 یا 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن مولوی حاکم علی نے علی بخش کے ہاتھ علامہ اقبال کے لیے ایک دستی رکا بھجوایا۔ اس پہلی ملاقات میں نہ جانے علامہ کو علی بخش کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ انہوں نے اسے اپنے ہاں ملازمت کی پیشکش کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔
علی بخش نے اپنے گاؤں سے ایک آدمی بلایا اور اسے مولوی صاحب کے پاس ملازم رکھوا دیا اور خود علامہ اقبال کے پاس رہنے لگا۔ اس سے پہلے علامہ سیالکوٹ سے اپنے ساتھ کوئی نوکر لائے تھے، لیکن وہ بددیانت نکلا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہتری کی امید میں اس کی بددیانتی برداشت کرتے رہے، لیکن جب پانی سر سے گزر چکا تو اسے چھٹی دے دی۔ علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جب انگلستان جانے لگے تو علی بخش کو اپنے بھائی شیخ عطا محمد کے پاس بھیج دیا۔ علی بخش کا وہاں دل نہ لگا اور وہ ملازمت چھوڑ کر واپس آ گیا۔ پہلے اسلامیہ کالج میں ملازم ہوا، پھر مشن کالج میں نوکری کر لی۔ ایک دن علامہ کے استاد مولوی میر حسن کے صاحبزادے سید نقی شاہ کی علی بخش سے ملاقات ہو گئی، جنہوں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے انگلستان سے لکھا ہے کہ علی بخش کہیں بھی ہو اسے تلاش کر کے میری ملازمت پر آمادہ کرو۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب جب دوبارہ لاہور آ کر رہنے لگے تو علی بخش نے دوبارہ ملازمت اختیار کر لی۔ علی بخش نے شادی کی تھی لیکن بیوی مر گئی تھی، چنانچہ دوسری شادی کے بارے میں علامہ سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے جواب دیا کہ شادی سے پہلے کھانے پینے کا تو انتظام کرو۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ انہی دنوں علی بخش کے ہاں چوری ہوئی تھی۔ اپنی چوری کے متعلق علی بخش نے علامہ کو انگلستان میں خط لکھا، جس کے جواب میں علامہ اقبال نے لکھا: عزیز علی بخش، بات سلام کے واضح ہو کہ خط تمہارا پہنچا، حال معلوم ہوا۔ میرے آنے میں ابھی 6-7 ماہ کا عرصہ باقی ہے۔ امید ہے کہ اس وقت تک تم فارغ نہ رہو گے، وہ کمی جو چوری سے ہو گئی ہے اسے پورا کر لو گے۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا ہے، اگر میں ہوتا تو اس موقع پر تمہاری مدد کرتا۔ تم نے اپنی شادی کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے، میرا تو یہ خیال تھا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ بہرحال انسان کو شادی سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ بیوی اور بچوں کی پرورش کے واسطے اس کے پاس سامان ہے یا نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنی محنت سے بیوی کو خوش رکھ سکو گے تو ضرور کر لو۔ شادی کرنا عین ثواب ہے، بشرطے کہ بیوی آرام سے رہ سکے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا تو وہ شادی کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ ایک بے گناہ کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ علی بخش 14 سال کی عمر میں علامہ کے ہاں ملازم ہوا تھا۔ اس نے کوئی 38 یا 40 سال علامہ کی خدمت کی۔ علی بخش نے علامہ کی ملازمت میں جان نثاری کا ثبوت دیا۔ اس کا اظہار خواجہ حسن نظامی کے اس تعزیت نامے سے ہوتا ہے جو انہوں نے علامہ کی وفات پر علی بخش کو بھیجا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے تعزیت نامہ علی بخش کو بھیجا ہے، مرحوم کی اولاد کو نہیں بھیجا۔ اولاد کے ہاں میں خود ماتم پرسی کرنے جاؤں گا۔ اس وقت تو خطاب کے قابل میں نے علی بخش نوکر کی محبت دیکھی، کیونکہ میرے کان میں علامہ کی ایک آواز گونج رہی تھی کہ علی بخش حقہ بھر کر لا، اندر سے جاوید کو بلا۔ نیازی صاحب نے ملازمین کے سلسلے میں علامہ کے 3 نوکروں کے نام لکھے ہیں: دیوان علی، رحمہ اور علی بخش۔ رحمہ کی ملازمت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک بار علی بخش چھٹی لے کر گھر گیا اور اپنی جگہ عارضی طور پر رحمے کو رکھوا دیا۔ جب وہ واپس آیا تو رحمے نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چلو تم بھی میرے ہاں ہی کام کرو۔ اس کے بعد ایک بار رحمہ کسی کام کے سلسلے میں چھٹی پر گیا اور اپنی جگہ دیوان علی کو رکھوا گیا۔ جب رحمہ واپس آیا تو دیوان علی نے پریشانی کا اظہار کیا۔ علامہ نے اس کی ملازمت بھی پکی کر دی۔ علامہ سے کہا بھی گیا کہ 3 نوکروں کو بیک وقت ملازم رکھنا فضول خرچی ہے، لیکن آپ نے اعتراض کرنے والے کی بات سنی انسنی کر دی۔ یوں یہ تینوں ملازم آخری وقت تک علامہ کے ساتھ رہے۔ آخری زمانے میں علامہ اقبال نے دوستوں کے کہنے میں آ کر ایک موٹر خرید لی اور فیروز نامی ایک شخص کو ڈرائیور مقرر کیا۔ موٹر تو علامہ نے خرید لی، لیکن انہیں گھر سے باہر نکلنے کی عادت نہیں تھی، چنانچہ ڈرائیور دن بھر بیکار پڑا رہتا۔ آخر اس نے اس بیکاری سے تنگ آ کر کوٹھی کے پھاٹک کے ساتھ ہی خوانچہ لگا لیا۔ ڈرائیوری کی تنخواہ کے علاوہ دن میں وہ 3 روپے اس خوانچے سے بھی کما لیتا۔ علامہ کی وفات کے بعد دوسرے ملازموں کو فارغ کر دیا گیا، البتہ علی بخش مرتے دم تک جاوید منزل میں ہی رہا۔ جنوری 1969 کے پہلے ہفتے میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی جانثاری کا اعتراف کرنے کے لیے شاید اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ یوم اقبال کے سلسلے کے پہلے اجلاس کی صدارت ان پڑھ علی بخش کو ہی سونپی گئی۔ غنی دہلوی، روشن تارا۔ پاکستان کا روشن تارا شاعر ہے اقبال ہمارا، ملت کو بیدار کیا ہے، جینے کا پیغام دیا ہے۔ سورج بن کر سامنے آیا، سوئے ہوں کو جس نے جگایا،
سوچ بھی جس کی قوم کی دولت، شعر بھی جس کا روح ملت، بول ہیں کتنے پیارے پیارے جیسے دلکش جان ستارے، جس کا تکلم میں سوز ترنم، جس کا تخیل ماہو انجم، باتیں جس کی نغمے بن کر گونج رہی ہیں اب تو گھر گھر، آزادی کا باغ لگایا جس پر ہے رحمت کا سایہ، ملت کو خوددار بنایا، لوہے کی دیوار بنایا، دنیا کی تاریخ میں روشن شاعر مشرق تیرا فن۔ محمد عبد الرحمن غازی، ماہر جینیات۔ جرمنی میں مقیم پاکستان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر آصفہ اختر کو انسانی جین کی گتھیاں سلجھانے پر 2021 کے لائبنس انعام سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ مزید تحقیق کے لیے ڈاکٹر آصفہ کو تقریباً 25 لاکھ یورو کی انعامی رقم بھی دی جا رہی ہے، جو سائنسی تحقیق کے لیے دی جانے والی بلند ترین مالی اعانت ہے۔ دنیا بھر سے 10 سائنسدانوں کو اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ جرمنی میں سائنسی تحقیق کا اعلیٰ ترین ایوارڈ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آصفہ اختر جرمنی کے مشہور زمانہ تحقیقی ادارے میکس پلانک سوسائٹی سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر آصفہ اختر مائکرو بایولوجی میں اپنی تحقیق کے باعث اس سے پہلے بھی بہت سے عالمی اعزازات حاصل کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر آصفہ اختر 1971 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد پیشے کے لحاظ سے بینکر تھے۔ وہ 7 یا 8 سال کی تھیں جب ان کا خاندان متحدہ عرب امارات منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ کراچی آ گئے اور یہیں آصفہ اختر نے اپنا A لیول مکمل کیا۔ بعد میں ان کا خاندان پیرس منتقل ہو گیا۔ اب بھی ان کے والدین پیرس میں ہی مقیم ہیں۔ ڈاکٹر آصفہ اختر نے پاکستان، متحدہ عرب امارات، پیرس اور لندن منتقلی سے بہت کچھ سیکھا، جو آگے مستقبل میں ان کے بہت کام آیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کالج لندن سے بایولوجی میں BS اور امپیریل کینسر ریسرچ فنڈ انگلینڈ سے PhD مکمل کی۔ اس کے بعد پوسٹ ڈائریکٹریٹ کے لیے جرمنی میں یورپین مولیکولر بایولوجی لیبارٹری میں فیلوشپ اختیار کی۔ ڈاکٹر آصفہ اختر نے جب لندن کالج یونیورسٹی سے مائکرو بایولوجی میں PhD مکمل کی تو ان کے پاس پوسٹ ڈائریکٹریٹ کے لیے کئی راستے تھے۔ انہوں نے جرمنی کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہاں کا تحقیقی ماحول سازگار تھا۔ اس کے علاوہ جرمن بہت منظم قوم ہے۔ وہاں اپنے ابتدائی دنوں میں ڈاکٹر آصفہ کو بہت حیرت ہوتی تھی جب صرف 1 منٹ تاخیر ہو جانے پر لوگ شکایت کرتے نظر آتے۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اگر ہم غور کریں کہ زندگی میں اس طرح کے نظام سے ہماری روزمرہ کی بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ 2001 سے وہ اپنے تحقیقی ساتھیوں اور تجربہ گاہ کی سربراہی کر رہی ہیں اور جرمن سائنس کمیونٹی میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر آصفہ کو 2008 میں یورپین لائف سائنسز آرگنائزیشن ایوارڈ اور 2017 میں ان کی گراں قدر تحقیق پر فیلڈ برگ پرائز دیا گیا۔ 2020 میں انہیں میکس پلانک انسٹیٹیوٹ آف امیونو بایولوجی کا منتظم اور میکس پلانک سوسائٹی کا نائب صدر بھی منتخب کیا گیا۔ وہ اس اہم ترین عہدے تک پہنچنے والی پہلی خاتون سائنسدان ہیں۔ میکس پلانک سوسائٹی کی نائب صدر کی حیثیت سے وہ 127 اداروں اور 7 مختلف تحقیقی تجربہ گاہوں کا انتظام سنبھالتی ہیں اور جرنل آف سیل سائنسز سمیت کئی معروف سائنسی جریدوں کی مدیر بھی ہیں۔ ڈاکٹر آصفہ اختر اور ان کی ٹیم کی تحقیق جینیات پر ہے، جو موجودہ دور میں ایک ابھرتا ہوا سائنسی تحقیقی میدان ہے۔ ان کی تجربہ گاہ میں ایسے تجربات پر کام ہوتے رہے ہیں جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ جین پر کیسے قابو پایا جائے یا اس کی درستی کیسی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مختلف طریقوں پر عمل کرتے ہوئے پھلوں پر بیٹھنے والی مکھیوں اور چوہوں پر تجربات کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں ان کی تجربہ گاہ میں ایک ہیومن سنڈروم پروگریسو ڈیولپمنٹ ڈیلے کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس کا شکار ہونے والے بچوں کے والدین مکمل صحت مند تھے۔ مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے امراض موروثی ہوتے ہیں۔ اس سے سائنسدانوں کو یہ امید ہو چلی ہے کہ وہ انسانی جین میں موجود خرابی کو رفع کر کے آنے والی نسلوں کو بہت سی بیماریوں سے بچا سکیں گے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ہمارے گھر اور ہماری صحت، فہمینہ ارشد۔
بچوں، ہمارا گھر ہماری پناہ گاہ ہونے کی حیثیت سے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے گھر اور ہماری صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سی نئی بات ہے بھلا؟ بات تو اہم ہے لیکن ہے نہیں۔ اب اس کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کس طرح متاثر ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہوا۔ بچوں، اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہوا کی وجہ سے انسان کی موت ہو سکتی ہے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہوا تو ہمیں زندگی دیتی ہے، وہ ہماری موت کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، آلودہ یعنی گندی ہوا انسانی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کی وجہ سے فالج، پھیپھڑوں کا کینسر اور سانس کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال 70 لاکھ لوگ آلودہ ہوا کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر کی ہوا۔ ہم سب اپنی صحت کے لیے اپنے گھر کو دنیا کی محفوظ ترین جگہ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف گھر کے باہر ہمیں آلودگی کا سامنا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر کی فضا بھی اتنی ہی آلودہ ہوتی ہے جتنی کہ باہر کی۔ اکثر اوقات گھر کے اندر کی آلودگی باہر کی نسبت 2 سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، گھر کے اندر کی فضا یا گندی ہوا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بچوں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً گھر میں ہوا کی آمد و رفت کا نامناسب انتظام، گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سامان جس میں سیمنٹ اور رنگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کھانے پکانے کے برتن اور گھر کی صفائی میں استعمال ہونے والی چیزیں بھی شامل ہیں۔ جب ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں تو آلودگی کے چھوٹے چھوٹے خرد بینی ذرات ہر وقت ہمارے پاس گھومتے رہتے ہیں اور ہمیں بیمار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اگر کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو ہم اپنا بچاؤ کسی حد تک کر سکتے ہیں۔ صحت مند فضا میں سانس لینے کے آسان طریقوں کی مدد سے 10 میں سے 9 افراد مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ گھر کے اندر کی جانے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہمارے گھر کے ماحول کو صحت مند بنا سکتی ہیں۔ آپ کر کے دیکھیے، آزمائش شرط ہے۔ وہ چند تبدیلیاں یہ ہیں۔ ہوا کی آمد و رفت۔ آپ گھر میں ہوا کی آمد و رفت کے راستے کو بہتر بنائیے۔ گھر میں موجود کھڑکیاں اور دروازے دن میں کئی دفعہ کھولیں۔ کھانا پکاتے یا نہاتے وقت آپ ہوا باہر نکالنے والا پنکھا ضرور چلائیے۔ پودے ہوا کے لیے بہترین فلٹر ہیں اور ہوا کو صاف رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ گھر کے اندر پودے رکھیے، منی پلانٹ، ڈریگن پلانٹ اور سنیک پلانٹ اس مقصد کے لیے بہترین ہے۔ آنکھوں کو بھی اچھے لگیں گے۔ پودے یقیناً آپ کے کام آئیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ صحت مند پودے ہی صحت مند ہوا پیدا کر پائیں گے۔ ماحول دوست طریقے اپنائیے۔ سگریٹ نوشی کہیں بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن گھر کے اندر تو بالکل بھی نہیں۔ ہوا کی بدبو دور کرنے کے لیے کیمیکل والی خوشبوؤں کے بجائے قدرتی اشیاء جیسے لیموں، لونگ اور بیکنگ سوڈا جیسی چیزیں استعمال کریں۔ گھر کے اندر سے گرد اور پولن کے خاتمے کو یقینی بنائیں۔ بستر، قالین وغیرہ کو باقاعدگی سے صاف کریں اور کپڑوں کو کھلی جگہ میں سکھایا کریں۔ گھر کے داخلی دروازے کے سامنے پائیدان ضرور رکھیں۔ کپڑے دھونے کے لیے بغیر خوشبو والی مصنوعات کا استعمال کریں۔ ذہنی صحت۔ آج کل ذہنی دباؤ کے نتیجے میں ہونے والی بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں، جہاں ان کی دیگر بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بے ترتیب افراتفری اور تیز رنگوں والے گھر بھی ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ ماہرین نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ ترتیب اور رنگ کسی بھی انسان کے مزاج، رویے اور کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ذہنی دباؤ کو گھٹانے کے لیے گھروں کی ترتیب، دیواروں اور ساز و سامان کے رنگ کے حوالے سے بھی تبدیلی لائیے۔ کیا چیز مدد کرے گی اس سلسلے میں؟ گھر کے اندر مناسب روشنی کا انتظام ہو، چاہے وہ قدرتی ہو یا مصنوعی۔ صرف انتہائی ضرورت کا فرنیچر گھر میں رکھیں۔ گھر کے اندر چلنے پھرنے کی مناسب جگہ ہو، ہر چیز صاف اور ترتیب سے رکھی ہو۔ گھر کی دیواروں، دروازوں اور کھڑکیوں کے لیے ہلکے رنگوں کا انتخاب کریں۔ ہلکے رنگ اعصاب کو پرسکون رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ گھر کے اندر آواز کی بلندی ایک مناسب سطح پر ہو جو کانوں کو خوشگوار لگے۔ مزے کی بات، شین شرارت۔ ایک دکاندار نے دوسرے سے پوچھا، ارے بھائی، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، کچھ اچھی حالت نہیں ہے۔ کل میں نے جوتے کی صرف ایک جوڑی بیچی اور آج تو کل سے بھی برا حال ہے۔ پہلے نے پوچھا، وہ کیسے؟ کل جس نے جوتے خریدے تھے آج وہ واپس کر گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو راستے میں ان کا مریض مل گیا۔
انہوں نے کہا کہ تم بہت صحت مند نظر آ رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے میری ہدایت کے مطابق آب و ہوا تبدیل کر لی ہے۔ مریض: جی ہاں۔ ڈاکٹر کہاں گئے تھے؟ مریض: دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ ایک ڈاکٹر نے مریض سے کہا کہ آپریشن بہت نازک ہے اور خطرناک بھی، اس لیے اس کی فیس بھی زیادہ ہوگی، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف 1,00,000 روپے بھی دے دیں اور باقی رقم 5 سال تک 15,000 روپے ماہانہ قسطوں کی صورت میں ادا کر دیں۔ مریض پریشان ہو کر بولا، ڈاکٹر صاحب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں کوئی فلیٹ خرید رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، فلیٹ آپ نہیں، میں خرید رہا ہوں۔ مریض ڈاکٹر سے: صبح سو کر اٹھتا ہوں تو آدھے گھنٹے تک سر چکراتا ہے۔ ڈاکٹر: کل سے آپ آدھے گھنٹے بعد سو کر اٹھا کریں۔ پاگل خانے کا ایک ڈاکٹر پاگل کا ذہنی توازن جانچنے کے لیے ہر ہفتے 1 روپے کا چمکتا ہوا سکہ اور 10 روپے کا ایک میلا کچیلا نوٹ اس کے سامنے رکھ کر کہتا کہ ان میں سے ایک تم لے لو۔ پاگل ہمیشہ چمکتا ہوا سکہ اٹھا لیتا تھا۔ ایک دن پاگل کے ساتھی سے اس نے پوچھا کہ تم ہمیشہ 1 روپیہ اٹھا لیتے ہو اور 10 کا نوٹ چھوڑ دیتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ پاگل نے جواب دیا، جس دن میں نے 10 روپے کا نوٹ اٹھا لیا اسی دن سے ڈاکٹر میرے ساتھ کھیلنا بند کر دے گا۔ ایک گائیڈ نے سیاح کو ایک پہاڑی دکھاتے ہوئے کہا کہ اس پہاڑی کے اوپر جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ سیاح نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، پھر وہ کہاں گیا؟ گائیڈ نے کہا، دوسری طرف آسان راستے سے نیچے اتر گیا۔ جج وکیل سے: تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ملزم نے چوری نہیں کی؟ وکیل: میں اس کے ساتھ تھا۔ ایک دیہات سے گزرتے ہوئے سیاح کو ایک جگہ کسان اور اس کی ننھی سی بیٹی نظر آئی۔ سیاح نے بچی کی تعریف کرتے ہوئے اس کا نام پوچھا۔ بچی کا نام کیا ہے؟ کسان نے جواب دیا، گلے نوبہار جہاں آرا بیگم۔ سیاح نے کہا کہ نام کچھ طویل نہیں ہے، اسے بولنے میں تو بہت وقت لگتا ہے اور وقت بہت قیمتی ہے۔ کسان بولا، ہم شہری لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ علم دریچے: زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور اچھی مختصر تحریریں جو آپ پڑھیں وہ صاف نقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کاپی ہمیں بھیج دیں، مگر اپنے نام کے علاوہ اصل تحریر لکھنے والے کا نام بھی ضرور لکھیں۔ قہر جہالت: سید عمر عثمان کوئٹہ۔ ایک بزرگ عالم ایک شاگرد کے ساتھ کسی بستی میں پہنچے۔ 3 دن قیام کے بعد چوتھے دن صبح سویرے انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، فوراً سامان باندھ لو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ شاگرد نے پوچھا کہ یہاں آنے کے لیے آپ نے طویل سفر کی مشقت اٹھائی، اب آپ اتنی جلدی کیوں روانہ ہونا چاہتے ہیں؟ عالم نے فرمایا، مجھے اس بستی میں آئے 3 دن ہو گئے ہیں، سب کو میرے آنے کی اطلاع بھی ہے، پھر بھی کوئی علم کا طالب میرے پاس نہیں آیا۔ جس بستی کے لوگوں میں علم کا شوق نہ ہو وہاں عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ کنجوس: سیدہ ماہم، کراچی۔ یہ ایک کنجوس شیخ جی کا قصہ ہے۔ ان کے گھر میں مٹی کی ہنڈیا میں دال پکتی ہے، مٹی کے کنڈے میں آٹا گوندا جاتا ہے، روٹی پکنے کے بعد یہی کنڈا کھانا نکالنے کا کام آتا ہے، پلیٹوں اور تشتریوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، روٹی پر دال رکھ کر کھائی جاتی ہے۔ کبھی زیادہ شان میں آئے تو پلیٹ یا رکابی کی جگہ ہنڈیا کی ڈھکن میں دال ڈال کر کھا لیتے ہیں۔ گھر میں گوشت اور سبزی تو کبھی پکتی ہی نہیں، اور دال بھی کیا پکتی ہے، آدھا پاؤ دال، نمک اور مرچیں زیادہ تاکہ زبان میں مرچیں لگیں تو جلدی جلدی کھا جائیں اور گھی نہ ہونے کا خیال ہی نہ آئے۔ ہنڈیا میں 1 پیسے کا بھی گھی نہیں ڈالتے، لیکن ایک پیالے میں 1 چھٹانگ گھی سامنے ضرور رکھتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ ان کنجوس شیخ جی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں۔ زمین گول ہے۔ زمین چپٹی ہونے کے دعوے کے خلاف پہلی قطعی دلیل قدیم یونانی فلسفی ارسطو نے پیش کی۔ ارسطو نے نشاندہی کی کہ زمین گول ہے اور گردش میں ہے، اس لیے ستارے افق کے اوپر اونچائی میں تبدیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے ستارے ایسے ہیں کہ دنیا کے کئی حصوں میں نہیں دیکھے جا سکتے اور کچھ حصوں میں وہ صاف نظر آتے ہیں۔ یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب زمین گول ہو۔ اگر زمین فرش کی مانند چپٹی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ ارسطو نے ایک بار چاند گرہن کے وقت دیکھا کہ زمین کا سایہ جو چاند پر پڑ رہا ہے وہ کنارے سے گھوما ہوا ہے، جیسے کسی دائرے کا حصہ ہو۔
اس کے مشاہدے سے زمین کے گول ہونے کا دوسرا ثبوت بھی مل گیا اور یہ دو دلائل اتنے مضبوط تھے کہ زمین کو گول تسلیم کر لیا گیا۔ بکھرے موتی، حافظ محمد طلحہ، حیدرآباد۔ دولت سے کتابیں تو خریدی جا سکتی ہیں مگر علم نہیں۔ حقیقی کامیابی بغیر مقصد کے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جس حد تک ہو سکے جنگ و جدل سے گریز کرو۔ غلطیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ تم کوشش کر رہے ہو۔ ناکامیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں بہانے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کرو جو صحیح ہے، وہ نہ کرو جو آسان ہے۔ ری سائیکل، ثانی زہرا۔ پوتے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا جان، ری سائیکلنگ کسے کہتے ہیں؟ دادا نے جواب دیا، دیکھو میں اپنی مثال دے کر تمہیں سمجھاتا ہوں۔ بیٹا، میں نے 40 سال کی عمر تک سائیکل چلائی، پھر میری ٹانگوں میں درد ہونے لگا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سائیکل چلانا چھوڑ دیں۔ میں نے موٹر سائیکل لے لی۔ 50 سال کی عمر میں میری کمر میں تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ موٹر سائیکل چلانا چھوڑ دیں اور کار لے لیں۔ میں نے کار لے لی۔ پھر 60 سال کی عمر میں میرا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ مسلسل گاڑی میں سفر کرنے کی وجہ سے آرام پسند ہو گئے ہیں، آپ کو ورزش کی ضرورت ہے، اب آپ سائیکل چلایا کریں۔ پھر میں نے سائیکل لے لی۔ بیٹا، اسے کہتے ہیں ری سائیکلنگ۔ خیر، یہ تو ایک مزاحیہ چٹکلا تھا۔ ری سائیکلنگ کا مطلب ہے استعمال شدہ مسترد چیزوں کو مختلف مراحل سے گزار کر کسی اور شکل میں دوبارہ قابل استعمال اور کارآمد بنانا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ نونہال ادیب، میں اور ماسک۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ کر اپنے بستے سے چیزیں نکالنے لگی، اچانک ہی مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا تو میں حیران رہ گئی کہ میز پر پڑا ہوا ماسک مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے وجہ معلوم کی تو اس نے جواب دیا، آج کل ہم سب ماسک بہت خوش رہنے لگے ہیں کیونکہ کورونا نامی بیماری سے پہلے ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، ہمیں کوئی خریدتا ہی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ اب تمہاری اہمیت بڑھ گئی ہے، لیکن تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس بیماری سے کتنے ہی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ ماسک، ہاں میں جانتا ہوں اور مجھے افسوس بھی ہے، مگر میں خوش بھی ہوں، اس لیے ہوں کہ اب میں لوگوں کے کام آ سکتا ہوں، ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتا ہوں، لوگوں کی ناک اور منہ میں اس بیماری کے جراثیم کو داخل ہونے سے روک سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری سوچ سے بہت خوشی ہوئی ہے، تم نے بہت سی بیماریوں کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماسک بولا، تعریف کا شکریہ، میری دعا ہے کہ جلد سے جلد اس بیماری کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن اس کے باوجود میری ضرورت کم نہ ہوگی۔ میں آلودگی کو بھی انسانوں کے اندر جانے سے روکنے میں مدد دے سکتا ہوں، اور میری رائے ہے کہ اس بیماری کے ختم ہونے کے بعد بھی مجھے استعمال کیا جائے۔ جی، میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتی ہوں اور میں آپ کی رائے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ خدا حافظ۔ ماسک، اس عنایت کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ آدھا کمبل، شکیل احمد، سانگڑ۔ ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی۔ تھوڑے عرصے بعد وہ خود بھی دمے کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنی کل جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ ہزاروں کی جائیداد پا کر پہلے تو بیٹا اور اس کی بیوی سوداگر کی خوب اچھی طرح خاطر مدارت کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد جوش ٹھنڈا ہوا تو باپ کے علاج معالجے میں بھی غفلت ہونے لگی اور کھانا بھی پرہیزی نہ دیا گیا۔ ایک دن بیٹے نے باپ سے کہہ دیا کہ بابا، آپ اپنی چارپائی بالکنی میں بچھا لیں تو مناسب ہوگا، ہر وقت کھانستے رہنے سے بچوں میں بیماری کا اندیشہ ہے۔ بیمار باپ کے لیے صبر اور شکر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کہا، مجھے تو عذر نہیں مگر ایک کمبل اوڑھنے کو چاہیے کہ ابھی سردی باقی ہے۔ بیٹے نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ وہ جو پرانا کمبل سٹور میں پڑا ہے دادا کے لیے لے آؤ۔ لڑکا جھٹ کمبل اٹھا لایا اور دادا سے کہا کہ دادا جی، اس میں سے آدھا پھاڑ کر آپ لے لیجئے اور آدھا مجھے دے دیجئے۔ دادا نے پوچھا، بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی؟ باپ نے بھی بیٹے سے کہا کہ دادا کو سارا ہی کمبل دے دو، جس پر چھوٹے لڑکے نے باپ سے کہا، گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے،
اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب آپ بوڑھے ہو اور بیمار ہو کر بالکنی میں چرپائی بچھائیں گے تو میں آپ کو کیا دوں گا؟ لڑکے کی یہ بھولی سی بات سن کر باپ سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنے باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت گزاری کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور بیٹے کی بھی عاقبت سنور گئی۔ عادت کی خرابی۔ کیشا ادریس، کراچی۔ سالار ایک سمجھدار اور عقل مند لڑکا تھا، لیکن اسے جھوٹ بولنے کی عادت تھی جو سب ہی کو ناپسند تھی۔ گھر والے تک اس کی اس عادت سے پریشان رہتے تھے۔ ایک دن علی کو اپنے دوستوں کے ساتھ میدان میں کھیلنے جانا تھا۔ جب اس کی امی نے اسے اجازت نہیں دی تو اس نے اپنی امی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے دوست کے گھر پڑھنے جا رہا ہے۔ یہ سن کر اس کی امی نے اسے اجازت دے دی اور اس طرح وہ جھوٹ بول کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ جب وہ میدان میں پہنچا تو سمیع عمر کو گیند کرا رہا تھا۔ اسی دوران کھیل میں گیند علی کی ٹانگ پر لگ گئی اور وہ گر گیا۔ علی بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ محلے والے فوری طور پر علی کو ہسپتال لے کر گئے اور اس کے والدین کو اطلاع کی۔ علی کے والدین جب ہسپتال پہنچے تو وہ بے ہوش تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد علی نے اپنے والدین سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ شیروں کی باتیں۔ فاطمہ ناہید، کراچی۔ ایک مسافر ہوائی جہاز دوران پرواز خرابی کی وجہ سے گھنے جنگل میں اتر گیا۔ جنگل کے بادشاہ نے اپنے ملکہ شیرنی سے کہا کہ جہاز میں لوگ زندہ ہیں، یہی لوگ لکڑی حاصل کرنے کی خاطر ہمارے جنگل کو ختم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ خاموش ہوا تو ملکہ شیرنی نے کہا کہ انسان کو اللہ نے علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہا ہے، جو تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیج کر جانوروں کو اس کی خدمت پر مامور کر دیا۔ شیر بولا، انسان بہت بے عقل ہے، ہمیں مار دینا ہے یا قتل کر دیتا ہے یا قید کر لیتا ہے۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو وہ لکڑی کی لالچ میں ہمارے جنگل کو بھی ختم کر رہا ہے، جس سے ہمارے ساتھ ساتھ اس کا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہم چھوٹے جانوروں کا شکار نہ کریں تو ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جنگلات بھی نہ ہونے سے ماحول میں آکسیجن کم ہو رہی ہے۔ شیرنی ملکہ نے کہا کہ تم ناشکری کر رہے ہو، انسان ناشکرا ہو سکتا ہے، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں انسان سے کیا لینا دینا، اگر وہ اچھے کام کرے تو اس کا فائدہ اور اگر نہ کرے تو اس کا نقصان ہے۔ شہزادوں کا امتحان۔ عائشہ ناز، میرپور خاص۔ وہ بہت نیک دل اور رعایا کا خیال رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اس کے 2 شہزادے عبید اور عزیر تھے۔ عبید عمر میں تو بہت بڑا تھا مگر عقل اور سمجھداری میں عزیر سے کم تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا، میرے بچوں، اب میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے یہ سلطنت تم دونوں میں سے کسی ایک کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تم دونوں کو ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تم دونوں الگ الگ سمتوں میں جاؤ، میں تمہیں 10 اشرفیاں دوں گا، جس نے بھی رقم کو خوبی سے استعمال کیا میں اسے بادشاہ بنا دوں گا۔ دوسرے دن دونوں نے اپنے والدین کو الوداع کہا اور چل پڑے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد عبید ایک شہر میں پہنچا جہاں اسے گھڑیوں کی ایک بہت بڑی دکان نظر آئی۔ کافی دیر بعد اسے ایک سونے کی گھڑی پسند آئی اور اس نے وہ لے لی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ بادشاہ کو گھڑی بہت پسند آئے گی۔ دوسری جانب شہزادہ عزیر ایک گاؤں پہنچا جہاں پانی کی بہت قلت تھی۔ لوگوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے میلوں دور جانا پڑتا تھا۔ اس نے ان اشرفیوں سے وہاں کنواں کھدوایا اور پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ واپس آ کر دونوں شہزادوں نے بادشاہ کو اپنی اپنی داستان سنائی۔ بادشاہ نے عزیر سے کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے رعایا کی پریشانی دور کی، جبکہ عبید نے اپنے لیے وقتی خوشی حاصل کی۔ آج سے تم بادشاہ ہو۔ مسٹر الٹ پلٹ۔ سیدہ زینب علی، کراچی۔ مسٹر الٹ پلٹ اپنے بھتیجے وقار کے گھر رہنے آئے ہوئے تھے۔ ان کی اکثر باتیں الٹی ہوتی تھیں۔ وقار 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ مسٹر الٹ پلٹ کیا آئے، ان کا گھر کشت زعفران بن کر رہ گیا۔ مسٹر الٹ پلٹ کی باتوں پر ہنسی روکنا مشکل ہو جاتی تھی۔ مسٹر الٹ پلٹ البتہ تل ملا کر رہ جاتے کہ ان کی باتوں کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا۔ ایک روز انہوں نے وقار کو سوچوں میں گم دیکھا تو اس کے پاس چلے آئے۔ کیا بات ہے برخوردار؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ وقار چونکا۔
کیا کہا؟ بدخورار؟ چچا برخورار کیا ہوتا ہے؟ وقار ہنستے ہوئے بولا، وہی ایک ہی بات ہے، تم لوگ تو مذاق ہی میں بنا لیتے ہو۔ چچا خفگی سے بولے، آپ کچھ فرما رہے تھے؟ وقار نے مسکراتے ہوئے یاد دلایا۔ ہاں ہاں یاد ہے ہمیں، مسٹر الٹ پلٹ نے اسے گھورا۔ ہم پوچھ رہے تھے کہ بات کیا ہے، یوں سوچو میں گم بیٹھے ہو۔ وہ چچا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سے مضمون کا انتخاب کروں۔ امی کہہ رہی ہیں کہ کمپیوٹر لو، ابو کا کہنا ہے حیاتیات کا مضمون لو، نویں میں کوئی ایک مضمون منتخب کرنا ہوتا ہے۔ وقار نے اپنی پریشانی بتائی۔ لو یہ کون سی مشکل بات ہے، کمپیوٹر لو میاں، کمپیوٹر، بہت فائدے میں رہو گے۔ چچا فوراً بولے، لیکن چچا کمپیوٹر سے مجھے نیند آتی ہے۔ وقار منمنایا، نیند آتی ہے؟ ارے کیسے طالب علم ہو تم، لڑکے تو کمپیوٹر ہی لیتے ہیں۔ ارے حیاتیات میں پودوں کا آپریشن کر کے کون سا گولڈ میڈل مل جائے گا تمہیں؟ مسٹر الٹ پلٹ بھنا گئے۔ لیکن چچا وہ دلچسپ مضمون ہے، کمپیوٹر کے بارے میں پڑھ پڑھ کے دماغ خراب کرنے سے تو بہتر ہے۔ وقار نے کہا، ٹھیک ہے، جب اپنی مرضی کرنی ہے تو مجھ سے مشورہ مانگا کیوں تھا؟ تمہیں رکشے میں بٹھانا اور اونٹ کو سمجھانا ایک ہی بات ہے۔ مسٹر الٹ پلٹ بھنا کر کہتے ہوئے اٹھے اور باہر نکل گئے، جبکہ وقار ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا جا رہا تھا۔ تمغہ کی تلاش، زویا فہد، کراچی۔ شایان جس بستی میں رہتا تھا وہاں کی روایت تھی کہ جب کوئی شخص کوئی کارنامہ انجام دیتا تھا تو اسے ایک شاندار تقریب میں تمغہ دیا جاتا تھا۔ ایک روز شایان اور اس کا چھوٹا بھائی کاشان ایک پکنک منانے باغ میں گئے۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ یکایک زمین ہچکولے کھانے لگی۔ ایک بھیانک بدصورت قدآور دیو ان کے طرف چلتا آ رہا تھا۔ خوف سے کاشان کانپنے لگا۔ دیو کاشان کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ شایان پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ شایان نے کاشان کو بھاگ جانے کا کہا اور خود شور مچا کر ایک نوکیلا بانس ہاتھ میں لے کر دیو کی طرف بھاگا۔ کاشان گھبرا کر بھاگا۔ دیو اپنے بھاری بھرکم ہاتھ ادھر ادھر مار کر شایان کو ڈھونڈتا رہا اور شایان ادھر ادھر لپکتا دیو سے بچتا رہا۔ یکایک وہ ایک پتھر سے الجھ کر گر پڑا اور اسی وقت شایان پر دیو کا ہاتھ پڑ گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ شایان کو پتہ چلا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ دیو نے اسے پکڑا اور اسے دونوں ہاتھوں سے مروڑنے لگا۔ یکایک شایان نے ہاتھ میں تھاما نوکدار بانس اس کی آنکھ میں مارا۔ دیو نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھ کو ڈھانپ کر اس میں سے رستے خون کو روکنے کے لیے شایان نے دوسرا وار کیا اور اس کو اندھا کر دیا۔ یکایک دیو کو چکر آ گیا۔ وہ ایک پتھر سے ٹکرا کر گر پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ دیو بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی وقت ابا جان، کاشان اور بستی کے لوگوں کو اس نے اپنی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ جب شایان کی آنکھ کھلی تو وہ بستی کے کچے ہسپتال میں لیٹا ہوا تھا۔ وہاں بستی کا سردار، اس کا خاندان، اس کے دوست اور نہ جانے کون کون وہاں پھول اور تحائف تھامے کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ اٹھا سب نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پھر سردار اٹھا، اسے تعریفی الفاظ کہے، بیٹا تم نے تو آج ایک بہت ہی انمول کارنامہ سر انجام دیا۔ تم نے اپنی بھائی کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ تم نے ایثار و بہادری کی وہ روشن مثال قائم کی ہے جو برسوں یاد رکھی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس کے پاس جھکے اور جب وہ اٹھے تو سب تالیاں بجا کر نعرے لگانے لگے، شایان زندہ باد، شایان زندہ باد۔ شایان نے اپنے سینے پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس پر تمغہ ایثار سنہرے رنگ میں کندہ تھے اور اس کے سائڈ ٹیبل پر ایک سرٹیفکیٹ اور انعامی رقم کا لفافہ رکھا تھا۔ اس کی دلی تمنا آج پوری ہو گئی تھی۔ میلہ، ہمنا محمد عقیل شاہ لیاری۔ آج گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ہر طرف مختلف چیزوں کے ٹھیلے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف سبزیوں والے کھڑے تھے، ایک طرف پھلوں والے، ایک طرف بچوں کے جھولے والے کھڑے تھے۔ آج اتوان بھی اپنی خالہ کے ساتھ میلے میں آیا تھا۔ اس کی خالہ پھلوں اور سبزیوں والے ٹھیلے کی طرف بڑھ گئی۔ اتوان بھی اپنے پسند کے کھلونے دیکھنے لگا۔ کچھ کھلونے خریدنے کے بعد اس کی نظر اخبار والے ٹھیلے کی طرف گئی۔ وہ اپنی پسند کے بچوں کے رسالے اور اخبار دیکھنے لگا۔ پھر اس نے 3 رسالے اور 2 اخبار خریدے اور انکل سے بقایا پیسے لے لیے۔ آج وہ بہت خوش تھا کہ شام کو بور ہونے کے بجائے وہ رسالے پڑھے گا،
کتابیں پڑھنا ویسے بھی اسے بہت پسند تھا۔ دل کی خوشی، خنسا محمد عقیل شاہ لیاری۔ مارکیٹ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، کوئی اس ریڑھی پر تو کوئی اس ریڑھی پر کھڑا سامان لینے میں مصروف تھا۔ سب اپنی اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے جلدی جلدی آ جا رہے تھے۔ ایک طرف جھولے والے کھڑے تھے، سب بچے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہریرہ بھی اپنے والدہ کے ساتھ خریداری کرنے آیا تھا۔ ہریرہ کی نظر سامنے آدمی پر پڑی۔ وہ پرانے اخبارات چادر میں رکھے بیٹھا تھا، لیکن کوئی گاہک نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اس آدمی کو دیکھتا رہا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بہانے اس آدمی کے پاس گیا اور 4 اخبار خرید لیے۔ اس نے سوچا کہ یہ میرے کام آئیں گے، پھر بھی میں اس سے تصاویر کاٹ کر اپنی نوٹ بک میں چپکاؤں گا۔ اسے اس آدمی کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بہت بھلی لگی اور اسے مسکراہٹ دیکھ کر خوشی کا احساس دوبالا ہو گیا۔ جادوگر کی شوبدہ بازی۔ گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا گیا۔ اس سال کے میلے میں ایک جادوگر بھی آیا تھا جو اپنے جادو کے ذریعے پیسوں کو ڈبل کر دیتا تھا۔ احمد تو دیوانہ ہی ہو گیا۔ وہ جادوگر کے پاس گیا۔ احمد ابھی جادوگر کو پیسے دینے ہی والا تھا کہ پولیس آ گئی۔ احمد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جادوگر بھاگنے لگا۔ کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑنے سے وہ گر گیا۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ جادوگر نے ایک آدمی سے پیسے لیے اور اس کو نکلی نوٹ دے دیے اور بڑی صفائی سے اصلی نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وہ آدمی ڈبل نوٹ لے کر اتنا خوش ہوا، لیکن آگے جا کر جب نوٹ غور سے دیکھے تو نکلی تھے۔ اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور نکلی جادوگر پکڑا گیا۔ احمد نے شکر ادا کیا کہ اس کے پیسے بچ گئے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بوجھ پہیلی۔ 3 حرفوں میں میرا نام، کھانے کے آتا ہوں میں کام، نہ میں لڈو نہ میں پان، دنیا بھر میں ہے میری شان۔ طوطا نہیں پر اڑے آسمان پر، زبان نہیں پھر بھی بولے فر، دم ہے اس کی ہاتھ میں ہمارے، ادھر ادھر گھمائیں وہ ہے بس میں ہمارے۔ عجب ہے دیکھو اس کی چال، کہیں نہ دیکھا ہم نے ایسا حال، باغ اس کی ہمارے ہاتھ، چلتا رہے وہ ہمارے ساتھ۔ پانی کا ہے وہ ایک قطرہ، گرنے کا بھی اسے ہے خطرہ، کوئی نہ کہے اس کو پانی، تھوڑی دیر کی ہے یہ زندگانی۔ دیکھو کیسا ہے وہ شیطان، ناک پہ بیٹھے پکڑے کان۔ ذہنی ورزش۔ وہ کیا چیز ہے جو ایک طرف سے بڑھتی ہے تو دوسری طرف سے گھٹتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آگ میں ہی پیدا ہوتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم صرف دائیں ہاتھ سے ہی چھو سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے نہیں؟ خرم نے سب کے سامنے پانی سے بھرا گلاس اٹھایا اور کہا کہ دیکھو ابھی یہ سارا پانی غائب کرتا ہوں۔ پھر اس نے 1 2 3 کہا اور پانی واقعی غائب ہو گیا۔ بتائیے وہ کیسے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کراچی، حیدرآباد اور سکھر میں تو ملتی ہے لیکن لاڑکانہ، ٹھٹھا اور نواب شاہ میں نہیں ملتی؟ بیت بازی۔ خوش ذوق نونہالوں کے لیے دل میں اتر جانے والے اشعار۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وہ بھیڑ ہے کہ گزرنے کا راستہ بھی نہیں، مگر یہ بات یہاں کوئی سوچتا بھی نہیں۔ کیسی دہشت ہے کہ ویران گلی کوچوں میں اپنا سایہ بھی نظر آئے تو ڈر لگتا ہے۔ کیسا مشکل ہے خوشبوؤں کے لیے روٹ کر بھی گلاب میں رہنا۔ قطرے قطرے کو ترستا ہی رہا میں عمر بھر، کو سفر کرتا رہا میں عمر بھر دریاؤں میں۔ تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج، راہ طلب میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے۔ پل بھر کا آرام بہت ہے، کم ہے وقت اور کام بہت ہے۔ پھر یوں ہوا کہ مجھ پہ ہی دیوار آ گری، لیکن نہ کھل سکا پس دیوار کون ہے۔ چوٹ ہو پیار بھرے لہجے میں، ماریے پھول سا پتھر مجھ کو، کوئی صورت بچ نکلنے کی نظر آتی نہیں۔ آپ پھنسے ہیں ہم بھی کیسے دلدلوں کے شہر میں۔ محترم قلمکاروں سے گزارش، جو قلمکار ہمدرد نونہال کے لیے اپنی تحریریں ارسال کرتے ہیں، ازراہ کرم وہ تحریروں کے ساتھ اپنا نام، پتہ اور رابطہ نمبر ضرور لکھا کریں۔ ای میل سے تحریریں بھیجنے والے قلمکار بھی اپنا ڈاک
کا پتہ اور فون نمبر ضرور لکھیں تاکہ رسالہ اور معاوضہ بر وقت مل سکے۔ ای میل سے جو تحریریں بھیجیں دوران پیج پروگرام میں ہوں۔ تمام تحریریں باری آنے پر شائع ہوتی ہیں۔ اگر تحریر شائع نہ ہو تو بددل نہ ہو، مزید اچھا لکھنے کی کوشش کریں۔ انعامی سلسلوں کے ساتھ کوپن آنا ضروری ہے۔ صرف انعام یافتہ نونہالوں کے نام شائع کیے جاتے ہیں۔ نام زیادہ ہونے کی وجہ سے قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اپنے کوپن مقررہ تاریخ کے اندر ارسال کیا کریں، بعد میں آنے والے کوپن مسترد کر دیے جائیں گے۔ تحریر اور کوپن بھیجنے کے لیے درج ذیل پتے پر ارسال کریں۔ RG بلیو کمیونیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، 113/2 ڈی میرا محمد شاہ روڈ، KDA اسکیم، کراچی۔ ٹیلی فون نمبر 02132361296-97۔ آج کی جو پہیلیاں تھیں ان کا جواب۔ پہلی پہیلی کا جواب ہے نان، پتنگ، قلم، اوس، شبنم، اینک۔ ذہنی ورزش کے جواب: عمر، دھواں، بائیں ہاتھ کی کوہنی، پانی وہ پی گیا، اور رے۔ آدھی ملاقات: جاگو جگاؤ میں دوسروں سے ہمدردی کا درس ملا۔ ایجادات کی ماں معلوماتی لیکن طویل تحریر تھی۔ سفر نامہ سعید سیاچین میں بہت اچھا جا رہا ہے۔ کہانیوں میں بلا عنوان کہانی اور بوری کے بونے کا آخری حصہ اچھی لگی۔ کہانیوں کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ حرف معتبر خوبصورت نظم تھی۔ نظمیں بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ آٹوگراف واقعی ایک کارآمد مشغلہ ہے۔ سلیم فروغی کی تحریریں ہمیشہ کی طرح بہت عمدہ تھیں۔ تصویر خانہ کا سلسلہ پھر سے شروع کیا جانا چاہیے۔ مجھے نومبر 2021 کا ہمدرد نونہال منگوانا ہے، طریقہ کار بتا دیں۔ میر عبد الرحمان، تالپور، میرپور خاص۔ ماہنامہ ہمدرد نونہال میرا پسندیدہ رسالہ ہے۔ میں تیسری جماعت میں پڑھتی ہوں۔ ہمارے گھر 2011 سے ہر ماہ باقاعدگی سے ہمدرد نونہال آتا ہے۔ میں پہلی دفعہ آپ کو خط لکھ رہی ہوں۔ مجھے ماہ جنوری میں جیت گیا انسان، مہنگائی ہو گئی اور نظم میرا اسکول بہت پسند آئے۔ سجل ایبٹ آباد۔ فروری کا شمارہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہے، خوب تر ہے۔ تمام کہانیاں، مضامین اور سفر نامہ وغیرہ دلچسپ اور معلوماتی ہیں۔ حمد ایمان افروز ہے۔ کریم صاحب کا گھر سعید سیاح چین میں، مہنگائی ہو گئی اور میرا اسکول بہترین تحریریں ہیں۔ میں بچپن سے ہی ہمدرد نونہال کی شوقین ہوں۔ گھر والے بھی اسے شوق سے پڑھتے ہیں۔ کہانی کھانا چور بہت پسند آئی۔ مجھے کہانیاں لکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیسے لکھتے ہیں؟ نہدیہ نعیم، لاہور۔ اس مہینے کا شمارہ بے حد دلچسپ تھا، پڑھنے میں بہت مزہ آیا۔ مجھے سب سے اچھی بلا عنوان کہانی لگی اور برفانی مہم جوئی بھی بہت دلچسپ تھی۔ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی بے حد معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ شمائلہ میمن۔ فروری کا شمارہ بہت اچھا لگا، روشن خیالات بہت اچھے لگے۔ تحریروں میں مہنگائی ہو گئی، کھانا چور اور کریم صاحب کا گھر بہت پسند آئیں۔ بلا عنوان کہانی بے حد دلچسپ تھی۔ شین شرارت میں تمام لطائف اور بیت بازی کے تمام اشعار اچھے تھے۔ نونہال مصور لاجواب تھی۔ مصوری کے لیے کاغذ کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کئی بار آرٹیکل بھیجے مگر شائع نہیں ہوئے۔ آمنہ عبدالسلام، قصور۔ ماہ فروری کا شمارہ ملا۔ سلیم فروغی کی پہلی بات پڑھنے میں مزہ آیا۔ جاگو جگاؤ دل کی بند گیروں کو کھولتا ہے۔ روشن خیالات بہت زبردست تھا۔ اسلامی کتب خانے بہت زبردست رہی۔ تحریم خان کی تحریر پتنگ کے 1000 روپ پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ پھوٹی کوڑی اور سکوں کی باتیں پسند آئیں۔ بلا عنوان کہانی اور برفانی مہم بھی بہت اچھی رہی۔ جیت گیا انسان اور کریم صاحب کا گھر بہترین کاوش تھی۔ مہنگائی ہو گئی معاشرے کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ سلیم فروغی کی تحریر کشمیر اور کشمیری پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ تمام نظمیں اور حمد بھی لاجواب رہے۔ شین شرارت تو اپنی شرارت میں پوری اتری۔ علم دریچے میں اچھے قلمکاروں کے ٹکڑے پڑھنے کو ملے۔ نونہال ادیب بہت ہی زبردست رہا۔ تصویری کہانی میں بھی بچوں نے بڑی لگن اور محنت کا مظاہرہ کیا۔ آدھی ملاقات پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ آپ کے جوابات بہت پسند آتے ہیں، جواب ضرور دیجیے گا۔ مسز سلمہ محمد عقیل شاہ، لیاری، کراچی۔ میں ہمدرد نونہال شوق سے پڑھتا ہوں، جو ماشاءاللہ بہت اچھا رسالہ ہے۔ بلا عنوان انعامی کہانی ہمیشہ اچھی کہانی ہوتی ہے۔ مہنگائی ہو گئی، انسان جیت گیا، کریم صاحب کا گھر، کھانا چور، سب اچھی اور بہترین کہانیاں تھیں۔ شین شرارت میں لطیفے کچھ خاص نہیں آ رہے،
باقی انگلش کا رسالہ دیکھنے میں اچھا ہے، پڑھنا آتا مگر سمجھ نہیں آتا۔ محمد شعیب علی کماڑی۔ انگریزی کا حصہ اپنے کسی استاد کی مدد سے سمجھ لیا کریں۔ نونہال لغت: آفرین، الف مدہ پے رے یہ نون، کلمہ تعریف شاباش مرحبا، آمیزہ، الف مدہ میم بڑی یہ زے زبر ہے، مرکب محلول مکسچر، آہن، الف مدہ ہے زبر ہا نون، لوہا، اثر نو، الف زبر زے سین رے بڑی یہ نون واو، نئے سرے سے، دوبارہ سے، پھر سے، ایانت، الف عین زبر الف نون تے، مدد کرنا، حمایت کرنا، افاقہ، الف فے الف قاف ہے، بیماری یا تکلیف میں کمی ہونا، صحت ہونا، افق، الف پیش فے زبر قاف، جہاں زمین اور آسمان ملتے نظر آئیں، آسمان کا کنارہ، اقتدار، الف قاف تے زبر دال الف رے، حکومت یا اختیار، ایثار، الف زیر چھوٹی یہ سے الف رے، دوسروں کے فائدے کے لیے خود نقصان اٹھانا، پائیدار، پے زبر الف حمزہ بڑی یہ واو زبر الف رے، مضبوط دیرپا، ترنم، تے زبر رے زبر نون نون میم، گنگنانا گانا، ترویج، تے رے واو چھوٹی یہ جیم، رواج، شہرت، اشاعت کرنا، تلقین، تے زبر لام کاف چھوٹی یہ کی نون، سمجھانا، نصیحت کرنا، ہدایت، ثنا، سے زبر نون زبر الف نا، تعریف، حمد، مدح، جانشین، جیم زبر الف نون زبر شین چھوٹی یہ نون، قائم مقام، ولی عہد، جز، جیم پیش زے، حصہ یا ٹکڑا، جنتر منتر، جیم زبر نون تیز زبر رے میم زبر نون تیز زبر رے، شعبدے بازی، ٹوٹکا، جادو ٹونا، خصلت، خے زبر سواد لام زبر تے، عادت، خو، خاصیت، مزاج، خوانچہ، خے پیش واو الف نون زبر چے ہے چہ، وہ خوان جس میں چیزیں رکھ کر بیچتے ہیں، خوددار، خے پیش دال دال الف رے، اپنی عزت کا خیال رکھنے والا، خیر البشر، خے پیش بڑی یہ رے پیش لام بے زبر شین زبر رے، بہترین انسان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب، دیدنی، دال زیر چھوٹی یہ دال زبر نون چھوٹی یہ، قابل دید، نظارے کے قابل، رفع، رے زبر فے عین، دور کرنا، نکالنا، مکمل کرنا، رویہ، رے زبر واو یہ ہے، برتاؤ، وضع، روش، ریاضت، رے یہ الف یا زواد زبر تے، مشق، مہارت، مشقت، زہد، طلسم، توئے لام سین میم، جادو، سحر، جادو کا تماشا، عارضی، عین رے زواد چھوٹی یہ، وقتی، چند روزہ، غیر مستقل، عتاب، عین زبر تے الف بے، غضب، غصہ، ناراضگی، عجیب الخلقت، عین جیم چھوٹی یہ لام خے لام قاف تے، حیرت انگیز بناوٹ کا، انوکھی شکل کا، فردوس بری، فے رے واو دال سین بے رے چھوٹی یہ نون غنہ، بہشت کا اعلیٰ طبقہ، فیضان، فوئے بڑی یہ زواد الف نون، بڑا فائدہ، بڑی بخشش، قطعی، قاف توئے عین چھوٹی یہ یقینی، کامل، بالکل، قناعت، قاف نون الف نا عین
تے جو ملے اسی پر راضی ہونا، حرص نہ کرنا. قہر قوف ہے رے بلا آفت مصیبت غضب. گریز گاف پیش رے بڑی یہ زے اجتناب بچنا بھاگنا پرہیز. گوشہ گاف واو شین ہے کونا زاویہ سمت یا پہلو. لہیم شہیم لام ہے میم شین ہے چھوٹی یہ میم. موٹا تازہ فربا اندام توانا. ممنوع میم میم نون واو این منع کیا گیا روکا گیا ناروا. مورخ میم واو رے خے تاریخ لکھنے والا تاریخ نگار. مرعوب میم رے عین واو بے روب میں آیا ہوا ڈرا ہوا.